ایران نے اسرائیل پر حملوں کی تازہ ویڈیو جاری کر دی۔ میزائل اور ڈرون اسرائیل امریکی اڈوں کی جانب داغ دیے۔ عراق میں شمالی علاقے محمور میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، ایک فرانسیسی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ فرانسیسی صدر کی تصدیق۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا حملہ ناقابل قبول ہے۔ تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ پر افراتفری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے لوگ ایئرپورٹ پر جمع تھے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولیعہد سے ملاقات، مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی سعودی ولیعہد کو ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی۔ کہا پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ آبلہ ہرمز بند رہے گی، ایرانی سپریم لیڈر کا نئے محاذ کھولنے اور شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اپنے پہلے پیغام میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہم اپنے شہداء خصوصاً مناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ دشمن نے جو نقصان پہنچایا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایرانیوں کے خون کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے والد اہلیہ بہن نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ہمارے شہداء آج بہتر جگہ پر ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ہم صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو جاری رکھیں گے۔ ایرانی فورسز نے اپنے حملوں کے ذریعے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ عوام نے دنیا کو دکھایا کہ ایرانی عظیم قوم ہے۔ عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قوم کی رہنمائی کرنے میں میری مدد فرمائے۔ ٹرمپ نے ایران کو ودیعی سلطنت قرار دے دیا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ میں کبھی بھی مشرق وسطیٰ دنیا کو تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ جب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی تو ہمیں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم اور زیادہ اہمیت کا حامل مقصد یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے، مشرق وسطیٰ دنیا کو تباہ کرنے سے روکا جائے۔ کامران ٹیسوری آؤٹ، نہال ہاشمی گورنر سندھ تعینات۔ آج شام 6 بجے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیں گے۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دے دی۔ گورنر سندھ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات ہونے پر مبارکباد۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں امید ہے نہال ہاشمی وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ میں ایک آئینی گورنر ہوں، آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا۔ نامزد گورنر سندھ نہال ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا عہدہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی عنایت ہے۔ صدر آصف زرداری کا بھی شکر گزار ہوں۔ پاکستان کے تمام سیاسی کارکنوں اور سندھ کے ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ان کا شکر گزار ہوں۔ گل پلازہ کی آواز اٹھانے پر سزا دی جا رہی ہے تو یہ 10 بار کروں گا۔ مجھے چھیڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ساری زندگی کوئی ایک منصب پر نہیں رہتا۔ میں گونگا بہرا یا ڈمی گورنر نہیں ہوں۔ ملک کی خاطر سیاسی زبان بند رکھوں گا۔ فاروق ستار اور خالد مقبول کا شکریہ، انہوں نے مجھے گورنر نامزد کیا۔ فاروق ستار نے کہا ایم کیو ایم کے پاس اب حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ فیصلے کو ریڈ لائن نہ بنایا تو ایم کیو ایم کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ گورنر سندھ کی تبدیلی سے شہباز شریف اور نون لیگ کی ساکھ بھی خراب ہوگی۔ امین الحق کہتے ہیں ایم کیو ایم کے 22 ممبران ہیں۔ اگر اعتماد میں لے کر فیصلہ نہیں کیا گیا تو ایم کیو ایم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ پانی پی ٹی آئی کی نجی ہسپتال منتقلی کی درخواست مسترد، میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف کمشنر اسلام آباد کو فوری طور پر میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت۔ میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر عارف اور پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی شامل ہوں گے۔ میڈیکل بورڈ کی سفارشات جیل قوانین کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد پانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ عدالت کا جیل حکام کو رولز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ صحت بانی کا بنیادی حق ہے، ایک دن شفا ہسپتال منتقل کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل بورڈ بنانے کا کہا ہے۔ ہماری التجا تھی بانی کو ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں شفا ہسپتال منتقل کیا جائے۔ جب تک فیملی اور لوگوں کو بانی کے علاج کی تسلی نہیں ملتی تب تک کشمکش رہے گی۔
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनियों ने 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। 2600 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली 3 राउंड में मुकम्मल हुई। वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान को $510 मिलियन मिलेंगे। चेयरमैन PTA ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। इंटरनेट सर्विसेज की बेहतरी के लिए जामे इक़दाम शुरू कर दिए। फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट बोर्ड के ताउन से निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। तमाम मराहिल शिफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। अलामिये के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF वफ्द का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में $4 करोड़ 10 लाख का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर $16 अरब 34 करोड़ 11 लाख तक पहुँच गए। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर $21 अरब 59 करोड़ 83 लाख हो गए। हुकूमत का 23 मार्च को सादगी से मनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि 23 मार्च मुल्क भर और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में सादगी से मनाया जाएगा। तकरीब को रवायती परचम कशाई तक ही महदूद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक किफ़ायत जारी के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के पहले AI रोड मैप की मंजूरी दे दी। पंजाब में 3 साल के दौरान 1 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा होने का इम्कान। 100 स्कूलों में AI निसाब नाफिज। अप्रैल में मजीद 155 स्कूलों में AI पढ़ाई जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं AI के इस्तेमाल से हुकूमत के हर शुबे के इस्तेदादकार को बढ़ाने चाहिए जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा तालीम से मुतालिक इजलास। सूबे के मॉडल स्कूल्स की बहाली का फैसला। मसाइल के हल के लिए सूबाई वज़ीर तालीम की सरबराही में वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत तालीमी इदारों का मयार बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। तमाम वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे।